کرتے ہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آرام واسطے بستر بنا دے ہیں۔ اور سارا ہاتھ پھیر کے وہ پتھر برابر ہو گئے، چٹان کا سایہ بھی سی، ساری رات سفر کی تھکاوٹ بھی سی۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی، اللہ نے محبوب آرام فرماؤ۔ اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام لے لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی۔ ساری رات کی تھکاوٹ سی، سیدنا صدیق اکبر دیکھتے نے کہ ایک بندہ بکریاں چراتا ہوا ادھر ہی آ رہے۔ جدو قریب آیا تو وہ مقصد بھی یہ ہوئی سی کہ چٹان دے سائے دے اندر میں بھی کچھ آرام کر لواں گا۔ لیکن جدو انہیں دیکھا کہ اس سائے دے اندر تے پہلی کوئی آرام کر رہے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر سرانے بیٹھے نے پہرے داری تے، جدو انہوں آتے ہم لکھیا تے اٹھ کے جائے گئے نے انہوں پوچھیا کہ بکریاں تیریاں اپنیاں نے یا کسے دیا چراتا ہے؟ انہیں کہا میری اپنیاں نہیں، میں کسے دیا بکریاں چرانا۔ نام پوچھیا کہ کیتیاں نے؟ اس بکریاں چران والے نے دسیا فلاں فلاں دیا نے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے سن، بکریاں دے مالکاں جانتے سن۔ دسیا کہ فلاں فلاں ہے نا، فلاں جگہ رہتا ہے۔ وہ چرواہا کہتے ہیں ہاں جی وہ ہوئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا تیرے کول کوئی دودھ والی بکری ہے؟ انہیں کیا ہے؟ اگلا سوال یہ کیتا کہ تینوں مالک والوں اجازت ہے کہ اپنی مرضی نال دودھ کسے نو دے دے؟ انہیں کہا جی مالک نے مینوں اجازت دیتی ہوئی ہے کہ کوئی غریب مسکین مسافر اگر مل جائے ضرورت مند کہ تم انہوں بکریاں دا دودھ پلا سکتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اچھا۔ کہندے نے میں جدو گھروں نکلیا سی نا ایک لکڑی دا پیالہ میں نال سامان دے اندر رکھ لیا سی کہ وضو لئی ضرورت رستے دے اندر پیش آئے گی، پانی پینے کی ضرورت ہوئے گی، پیالہ کم آئے گا۔ کہ میں وہ لکڑی دا پیالہ وہ سامنے کیتا کہ بکری دے تھنا جھاڑ کے مٹی دے نال جڑی گرد و غبار ہے وہ صاف کر لے، اور اس پیالے دے اندر بکری دا دودھ کر دی۔
اس چرواہے نے بکری دا دودھ اس لکڑی دے پیالے دے اندر کڈیا، ہن تازہ دودھ جدوں تھنا چوں نکلتا ہے تے گرم ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں ٹھنڈا کرنے واسطے تدبیر کی تھی کہ دودھ گرم ہے، موسم بھی گرم ہے، وقت بھی گرمی دا ہے، زوال دا۔ اللہ دے محبوب آرام فرما رہے ہیں، اٹھایا نہیں کہ جدو خود بیدار ہون گے تے میں آپ دی خدمت دے اندر ٹھنڈا دودھ پیش کر دیاں گا۔ اور ٹھنڈا کس طرح کیتا ہے؟ فرمایا کہ قریب کوئی چشمہ سی، کوئی پانی سی، جس طرح گرم دودھ نو گلاس کے اندر اسی پانی کے اندر گھما کے ٹھنڈا کرتے ہیں، کہ میں اس پیالے نو پانی دے اوپر اس طرح رکھ کے ایستا ایستا ہلا کے دودھ ٹھنڈا کر لیا۔ اور اللہ دے محبوب پیغمبر دے سرانے بیٹھ گیا کہ جدوں خود بیدار ہون گے ادوں میں پیش کراں گا۔ اور تسی نفاست، صفائی، طہارت کا اندازہ لگاؤ کہ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں اس دودھ نو پنیا، چھانتے ہیں نا جی چھانی کے اندر، کہتے ہیں میں اس دودھ نو پنیا چھانیا کپڑے دے نال، اور وہ چھانیا ہوا صاف ستھرا طہارت والا پاکیزہ نفیس دودھ جدو اللہ کے محبوب پیغمبر بیدار ہوئے تھے میں پیش کر دیتا۔ آپ نے پوچھا ابو بکر یہ دودھ کتوں آیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں اللہ دے محبوب انج چروایا آیا سی، میں انہیں کولوں پوچھیا یہ گل بات ہوئی، انہیں بکری کا دودھ کھڑ کے مینوں دے دیتا، میں تواڈے لیے رکھ لیا، کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ سی جدوں بھی کوئی کھان پین کی چیز پیش کی جاتی آپ پہلے پوچھتے سن کتوں آئی ہے، کنے دیتی ہے؟ اسی تے کہتے ہیں نا بس جو آ گیا لپیٹ جاؤ، ضرورت نہیں کتوں بھی آیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر تصدیق کرتے سن کہ میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ نبی صدقہ نہیں کھاندے، بے شک ہدیہ لیندے نے، نذرانہ جنوں کہتے ہیں، اس لیے آپ تحقیق کرتے سن۔ آپ نے پوچھا ابو بکر دودھ کتوں آئے؟ آپ نے دودھ نوش فرمایا اور سیدنا صدیق اکبر کی اس خدمت سے اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا صدیق اللہ تیریاں نسلاں نوں دیندار بنا دے گا۔ اور ایک مسئلہ سمجھ لینا، یہ تجربے کا مسئلہ میں تمہیں دس رہا، جیڑا بندہ دیندار لوگاں دا خدمت گزار ہوئے گا اللہ وہ دی اولاد اور وہ دی نسلاں دے اندر دیندار پیدا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جیڑا بندہ دیندار لوگاں دی تکلیف دا باعث بنے گا،
دنیا کے اندر رب والوں سزا یہ ہوئی ہوئے گی کہ رب خود اولاد اور نسلوں کو دین اٹھا لے گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے، بے شک، اور انہاں خدمتاں دا سلا کہ 4 نسلاں نوں اللہ نے شرف صحابیت عطا کیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور صحابی کوئی بھی ہے، صحابہ دے متعلق قرآن نے عقیدہ یہ دسیا ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، بے شک۔ صدیق اکبر دیاں 4 نسلاں تے کنفرم جنتی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ صحابیت دا شرف مل گیا۔ اور اس تو بعد پھر جیڑا بھی دین تے چلے گا اللہ انہوں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ آپ بیدار ہوئے، دودھ نوش فرمایا، سفر و نقلہ شروع ہے۔ یہ اللہ دا قرآن کہتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ۔ اس سفر دے ایک لمحے دے اندر، اس سفر دے ایک قدم تے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، سکینہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ اللہ کی خاص رحمت اس پورے سفر دے اندر جڑے بھی نبی دے نال سن سفر کرنے والے اللہ کی خاص رحمتاں لٹنے والے سن۔ اور پھر فرمایا رحمتاں دے نال نال وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، میں ایسے لشکر دے نال انہاں دی تائید کیتی ہے لم تروہا، جنہاں نوں اے ویکھ نہیں سکدے سی۔ مراد فرشتیاں دا لشکر ہے، فرشتے غیر محسوس طریقے دے نال پوری سپورٹ کرنے سے، پوری حفاظت کا انتظام کیتا ہوا سی اللہ نے۔ فرمایا پھر جدوں یہ نکلے نے غار چوں، سراقہ بن مالک بھی واپس چلا گیا، سفر اگے شروع ہو گیا۔ میرے دوستو اس سفر کرتے جا رہے نے، کافران دا منہ کالا ہوتا جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کافراں دیاں ساریاں سازشاں ناکام ہو گئیاں، انہاں دیاں ساریاں تدبیراں جیڑیاں نے پٹھیاں پہ گئیاں۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، جنہاں نے بھی سازشاں کیتیاں کہ روکاں گے، گرفتار کریں گے، نبی بھی گرفتاری تے انعام رکھیا سی کہ یہ پکڑے گئے تے خوشی بڑی ہوئے گی، لیکن میں قربان اپنے رب دیاں تدبیراں تے، میں قربان اپنے رب دیاں تدبیراں تے۔ اللہ کہتا ہے وہ سازشاں کر رہے سن تے میں تدبیراں کر رہا سی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر سب نالوں بہتر ہوندی ہے، اللہ کی تدبیر سب نالوں بہتر ہوندی ہے۔ تے قرآن کہتے ہیں انہاں دیاں سازشاں ناکام ہو گئیاں، نبی نو روک بھی نہیں سکے تے نبی نو پکڑ بھی نہیں سکے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ يَدْعُ
العلیا وکلمۃ اللہ ہی العلیا۔ اللہ کہندا ہے میں اپنی گل نوں بلند کر دیتا۔ کافراں دیاں گلاں رب نے زمین بوس کر دتیاں۔ سفلا کہتے ہیں تھلے تو تھلے والا درجہ، جس طرح قرآن نے کیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے تھلے والے درجے چ ہوئے۔ اسفل کہتے ہیں سب تو تھلے والا درجہ۔ کہ اللہ نے اس جگہ تے دیے ہوئے لفظ بیان کیتا ہے وَجَعَلَ کلمۃ الذین کفروا السفلی۔ اللہ نے کافراں دی گل نوں، کافراں دی سازش نوں بالکل تھلے کر دیتا۔ وَکلمۃ اللہ ہی العلیا، کہ اللہ دی گل بلند ہو گئی، اللہ دا دین بلند ہو گیا۔ واللہ عزیز حکیم، فرمایا اللہ زبردست حکمتاں والا ہے۔ اللہ دیاں حکمتاں نے پریشانیاں دین دے اندر، اللہ دیاں حکمتاں نے تکلیفاں دین دے اندر، اللہ دیاں حکمتاں نے دکھ دین دے اندر، لیکن باوجود دکھاں دے، تکلیفاں دے، پریشانیاں دے، اللہ نے اپنے دین والیاں نوں بلند رکھنا ہوندا ہے۔ ایک قرآن دس رہا ہے سارا کام دا۔ ہن سفر اگے چلیا، اگے ایک خیمہ نظر آیا، کافی دیر سفر کیتا، شام پہنا نہیں سی، خیمہ نظر آیا، معبد ایک عورت ہے، معبد بات دیر کرے مسلمان ہو جاتی ہیں۔ بنو قینقاع یہودیاں دا ایک قبیلہ ہے، یہ معبد اور انہاں دا خامد ابو معبد یہودیاں دے قبیلے بنو قینقاع دے نال تعلق رکھتے سن، اور اسلام تو پہلے ایک قبیلے دے کچھ لوگ حج کرنے واسطے آئے سن۔ یہودیاں دے علماء نے دسیا سی کہ آخری نبی جڑے آن گے نا، انہاں دا دامن ہجرت مدینہ ہوئے گا، اور اس رستے تو وہ گزرن گے ہجرت دے وقت۔ تے اے معبد کہندیاں نے کہ ساڈے وڈیاں نے اس وقت خیمہ اس جنگل چ لگایا سی کہ وہ آخری نبی جدو اتو گزرن گے تے خدمت دی سعادت سانو نصیب ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ معبد دا خیمہ رستے دے اندر اللہ دے محبوب گزر رہے ہیں، خیمے تے نظر پہنی ہے کہ جنگل ہی جنگل ہر پاسے، تے خیمہ کے دائس جنگل دے اندر اللہ نے محبوب پیغمبروں سارا دن سفر کر کے تھک بھی چکے سن، تے نال بھوک دی بھی ضرورت محسوس ہو رہی سی۔ اللہ دے محبوب پیغمبراں تے نال صدیق اکبر نے معبد دے خیمے دے سامنے سواریاں روکیاں نے، سواریاں بٹھاندے نے، اور پھر اندر خیمے چ دیکھدے نے کون ہے؟ ایک بوڑھی اماں معبد دا نام ہے، خیمے دے اندر بیٹھی ہے۔ جناب صدیق اکبر پوچھدے نے اماں اسی مسافر ہاں، اسی سفر تے ہاں، تھکے ہوئے ہاں، کوئی شے کھان نہیں ہووے تے سانو دے۔ معبد کہتی ہے کہ میں تے بیٹھی اس واسطے، لیکن بیٹا گل یہ ہے کہ ایک قحط دے دن، قحط سالی ہے، تے اس وقت میرے کول کھان کو کوئی شے نہیں۔ جناب صدیق اکبر نے نظر پہنی ایک بکری دے، وہ دیوار دے نال خیمے چ کھڑی ہے، سکی ہڈیاں دا ڈھانچہ ہے،
کہ پوچھے اما یہ بکری دودھ نہیں دے دی؟ انہیں کہا بیٹا کہ ایک دودھ دے پین دے قابل ہوئی تے چلنے دے قابل نہیں. میرا خامد بکریاں لے کے جنگل گیا چران واسطے، جے یہ چل سکتی تے اینو بھی لے جاتا. یہ تے ہڈیاں دا ڈھانچہ ہے نہیں تے ہڈیاں چوں بھی روگن ختم ہو گئے تے دودھ کتوں نکلے گا؟ میرا خامد شام کو جنگل چوں بکریاں چرا کے لے آتا ہے، وہ بھی قحط کی وجہ تو تھوڑا تھوڑا دودھ دے دیا. جناب صدیق اکبر نے دسیا اللہ کے نبی نو کہ یہ صورتحال ہے. آپ نے فرمایا انہیں معبد نو کہو کہ سانو اجازت دے دے کہ اسی بکری چولے. میرے دوستو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں اماں بکری تیری ہے، بکری دی مالکہ تو ہے، تو اجازت دے. اللہ دے نبی ساڑے نال نے، اللہ دے محبوب ساڑے نال نے. اما اجازت دینا تیرا کم ہوئے گا، اس بکری تے ہاتھ پھیرنا نبی دا کم ہوئے گا، اور اس بکری دے تھنا دے اندر دودھ نو اتارنا رب دا کم ہوئے گا. کہ ماں کہتی ہے چل پوتے جے تو راضی ہے تے چل پھیر لا. اللہ نے محبوب پیغمبر نے بکری کی پشت ہاتھ پھیریا. جدو ہاتھ پھیریا تے یہ ہاتھ پھیرا کوئی عام ہاتھ سی، یہ نبی دا ہاتھ سی، نبیاں دے امام دا ہاتھ سی. آج لوگ بچے نو کہنے کہ کل صاحب ہاتھ پھیر دیو سر تے کہ بچہ سیدھی یہ فلانا ہے، لیکن وہ اندازہ کرو کہ نبی دا ہاتھ ہے، نبیاں دے ایمان دا ہاتھ بکری تے پھریا. تے اللہ دے محبوب جدو بکری دی پیٹھ تے انج ہاتھ پھیر دے نے، ہن جیڑی بکری سست سی، جیڑی مریل بکری سی، میرے دوستو اس مریل بکری نے اپنیاں لتاں چوڑیاں کر دتیاں. تانوں پتہ ہوئے گا جڑے بکریاں رکھ دے نے کہ جدو بکری نو چوندے نے تے لتاں کھول دیے بکری، تے اللہ دے محبوب پیغمبر دا ہاتھ بکری تے پھریا، بکری نے لتاں چوڑیاں کر دتیاں. اس بکری دے تھن دودھ دے نال بھر گئے. اللہ دے محبوب کہتے نے معبد گھر دے اندر جڑا سب تو بڑا برتن ہے او سانو دے. معبد نے پتیلا دے دیتا، دیگچا دے دیتا. دیگچا تے سمجھ دیو دیگچا اللہ دے محبوب پیغمبر نے بکری دے تھنا دے تھلے رکھیا، اور ہاتھ نبی دا پیٹھ تے پھریا. بکری نو شفاواں مل گئیاں، اور نبی دا ہاتھ بکری دے تھنا نو لگ دے. معبد دا دیگچا بھر گیا، پر تھنا جو دودھ نے مکیا. ایتھے تے بکری ایک گلاس دو گلاس دودھ دیتی ہے، لیکن اے نبی دی برکات نے، نبی دے معجزات نے معبد کا دیگچا بھر گیا. آپ نے فرمایا پہلے معبد نو پلاؤ، معبد نے بھی کیتا. پھر حضرت ابو بکر دے غلام نو پلایا، پھر اس گائیڈ نو پلایا جنہاں رستہ دکھانے والا سی. پھر اللہ دے محبوب نے فرمایا ابو بکر تسی بھی پیو. آخر دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر نے خود پیتا. پھر دوبارہ بکری نو چویا، دیگچا بھر کے معبد دے سپرد کر دیتا کہ معبد ہو سکتا ہے کوئی اور مسافر آ جائے یا تینوں ضرورت پہ جائے، شام نو تیرا خامد بھی آئے گا، تو بھی پی لوی، خامد نو بھی پلا دینی. کوئی مسافر آ جائے کہ انہوں بھی پلا دینی. میرے دوستو اللہ دے محبوب پیغمبر نے ایک
دیگ چا بھر کے معبد نو دیتا، معبد نے رکھ لیا۔ اللہ دے محبوب دا پہلا سفر شروع ہو گیا۔ اجے سفر دے اندر نے مدینہ بڑا دور ہے، شام پہ گئی، اب معبد آ گئے نے، بکریاں لے کے جدو خیمے پہنچے نے تے پوچھتے نے معبد اج خیمے دے اندر خوشبواں محسوس ہوندیاں نے، معبد اج کون آیا سی؟ مینو خیمے دے اندر بھی اج رونقاں محسوس ہو رہیاں نے۔ نبی دا پیار سچا ہوئے نا تو یہ چیزاں محسوس ہوتی ہیں۔ نبی دی محبت سچی ہوئے تو یہ چیزاں محسوس ہوتی ہیں۔ انہیں پوچھا ابو معبد نے اج کون آیا سی؟ کہ دیکھ جا بھی دودھ دے نال بھرے ہے، یہ کتوں آیا ہے؟ معبد نے ساری گل دسی کہ بڑا نورانی چہرہ سی، بڑی حسین زلفاں سن۔ انہوں نے اس بیمار بکری تے ہاتھ پھیریا، صحت مل گئی تے بکری دے تھنا نو ہاتھ لایا تے تھن دودھ دے نال بھر گیا۔ حدیث دی کتاباں دے اندر، عربی دے اندر بہت لمبیاں گلاں لکھیاں ہوئیاں نے کہ معبد نے پورا نقشہ کھچیا کہ اس نوجوان دا چہرہ انجدا سی، او دے ہتھاں دی رانائی انجدی سی، اس جوان دا چہرہ انجدا سی، اس جوان دے لب انجدے سن۔ میرے دوستو، معبد نے جدو نقشہ کھچیا، ابو معبد کہندے نے اے او ہوئی نبی نے، او جس نبی دے انتظار دے اندر ساڈے وڈیاں نے اے خیمہ لگایا سی، ساڈیاں کئی نسلاں گزر گئیاں۔ معبد کس پاسے گئے نے؟ معبد دس دیا نے اس رخ دے گئے نے۔ ابو معبد کہندے نے ہن سمیت لا اس خیمے نو، کچھ نہ سارا سامان کٹھا کر لے، جنہاں نے اسی مدتاں گزاریاں نے، جنہاں دے انتظار دے اندر ساڈیاں نسلاں خیمے چ گزار چکیاں نے۔ معبد اے او ہوئی سن، اسی انہاں دے ہاتھ تے کلمہ پڑھ کے انہاں دے دین نو قبول کران گے۔ پھر اے دو میاں بیوی معبد تے ابو معبد دوویں مدینے پہنچ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندے نے۔ یہ اللہ نے محبوب امت کا سفر چل رہا ہے۔ اور اگلی گل سنو، تسی تحقیق کر لینا، مکے تو مدینے والے دو رستے ہیں، ایک تے عام رستہ ہے، لیکن ایک رستہ سعودیہ حکومت نے وہ بنایا جہاں تو حاجی مکے تو مدینے جاتے ہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر ہجرت دے سفر دے اندر جنگلاں تو جس جگہ تو گزرے سن، سعودیہ حکومت نے اسے رستے کو سڑکاں بنا کے اور مکے تو مدینے تک کا سارا وہ رستہ سڑکاں دے نال بنا دیتا کہ اس رستے تو اللہ دے محبوب گزرے سن۔ کہ ہن یہ اللہ دے نبی دا سفر اگے چلیا، معبد دے خیمے تو پیچھے وہ بھی آ رہی ہیں سن، بعد دے اندر وہ بھی پہنچ گئی ہیں، مسلمان ہو گئی ہیں۔ تے اللہ دے محبوب پیغمبر اگے چل دے نہیں، اگے چل کے ایک مقام آتا ہے، مقام جوفا کہتے ہیں، جتھے اسی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بائی پاس ہے، بارڈر ہے، کہ مکہ پچھلی سائڈ تے اور پھر مدینے دی حدود شروع ہو جائے، جوفا دے مقام۔ جدو اس جگہ تے پہنچے نا، اللہ دے محبوب پیغمبر نے مڑ کے ویکھیا مکے ول۔ ایک فطری محبت ہوتی ہے، جس شہر کے اندر بندہ پیدا ہویا ہوئے
اس شہر کی فطری محبت دل کے اندر ہوتی ہے قدرتی جو فاتح مقام تے کہ ہن مدینے کی حدود شروع ہو رہی اللہ دے محبوب نے محبت کی نظرہ وال پیچھے دیکھا مکے کی پہاڑیاں تے نظر نہیں آئیاں لیکن اس راہ نو دیکھا جس راہ تو مکے تو مدینے وال جا رہے سن تے اللہ نے قرآن اتاریا سورہ قصص سے سورہ قصص اس موقع تے اللہ نے قرآن دی آیت اتار دیتی ان الذی فرض علیک القرآن بے شک جس ذات نے تواڈے تے قرآن اتاریا ان الذی فرض علیک القرآن جس ذات نے تواڈے تے قرآن اتاریا ہے لرادک الی معاد لرادک الی معاد اور رب تانوں مکے واپس لوٹائے گا رب نے تسلی دیتی ہے تسلی اطمینان کرایا اپنے نبی کا پریشان نہ ہو کہ تنگیاں آندیاں نے یہ وقتی ہوندیاں نے ایک وقت آئے گا تسی مکے دوبارہ آؤ گے رات کا رد کا معنی ہوتا ہے واپسی کہ رد کر دینا کسی کی گل نو کہ وہ دی گل نو واپس کر دینا کہ میں نہیں ہے فرمایا لراد کا الی معادی میں تانوں واپس لوٹا دیا مکے وال اور پھر جدو سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہویا اور نبی آئے تھے کلے سن نال صدیق اکبر سن جدو مکے چو نکلے سن جدو میرے رب نے واپس مکے لوٹایا کہ 10,000 دا لشکر نبی دے نال سی سبحان اللہ تے اللہ نے اپنے محبوب نو مقام جوہفہ تے تسلی دیتی اطمینان کروایا میرے محبوب مکے دی محبت تواڈے دل دے اندر مکے دا پیار تواڈے دل دے اندر ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد ہن آیت دا اگلا جملہ بھی سنو اللہ نے جڑا جملہ بیان کیتا قرآن دے اندر کہ میں تانوں مکے لوٹانا ہی لوٹانا ہے لیکن کدے پریشانیاں کی وجہ تو کدے دکھاں دی وجہ تو تکلیفاں دی وجہ تو انسان دے ذہن دے اندر شیطان وسوسہ پا دیندا ہے کہ یار تیرے نال اتنیاں پریشانیاں نے تینوں اتنیاں تکلیفاں نے اتنے دکھ نے کتے تو غلط تیرے چل رہا ہو جاتا ہے کہ یار میں تیری کتے غلط کہ میرے معاملات سیدھے نہیں ہو رہے تے اگلی آیت کا جملہ سنو اللہ نے فرمایا قل میرے محبوب تسی کہہ دیو کیونکہ مینوں بھی پتہ ہے تانوں بھی پتہ ہے نبی دی سوچ نبی دا خیال انج دا ہو نہیں سکدا اے میری سوچ تے بن سکدی ہے اے تواڈی سوچ تے ہو سکدی ہے کہ یار نمازاں بھی پڑھدے ہاں پر معاملات سیدھے نہیں ہوندے لیکن نبی دا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے اللہ نے اگلے جملے سے کیا اسے کل میرے نبی تسی کہو کہ تاکہ امت نو پتہ چل جائے کی کہو فرمایا ربی اعلم جناب صدیق اکبر نال نے جدو قرآن اتر داسی جڑے اس مجلس دے اندر نبی دی اس محفل دے اندر جس موقع تے جڑیاں آیتاں اتر دیا سن اللہ دے محبوب او آیتاں انہاں ساریاں نو سناندے سن تے اللہ نے فرمایا میرے محبوب تسی کہو انہاں نو تے سمجھاؤ نا انہاں نو تے دسو کہ پریشان نہیں ہونا تنگیاں تے ربی اعلم میرا رب جانتا ہے
کہ تسی انہاں نوں کہو میرا رب جاندا ہے. کس چیز نوں جاندا ہے؟ من جاء بالہدی، کیڑا ہدایت لے کے آیا ہے. من جاء بالہدی، میرا رب جانتا ہے ہدایت کدے کولے. ومن ہوا فی ضلال مبین، اور میرا رب جانتا ہے کون کھلا گمراہ ہو چکے ہیں. یہ اس موقع پہ آیت نازل ہوگی مقام جوفر. اللہ نے تسلی دی تھی، تشفی دی تھی کہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. یہ بیت اللہ بنے تواڈے واسطے سی. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر ہی اللہ کے پاک پیغمبر واسطے فرمایا سی. اور اگے چلے مقام جوفر تو کہ اگلی حدود شروع ہو گئی. اگلا سفر قبیلہ بنو اسلم کے سردار نے بریدہ اسلمی، ادو تک مسلمان نہیں سی ہوئے. اللہ نے اس سفر دے اندر ہی انہاں نوں ایمان دی دولت عطا کر دی. جدو اللہ کسی نو ہدایت دینی ہوگی نا تے رب بازار چو چھپ کے بھی مسیطے لے آتا ہے. جدو رب نے کسی نو مردود کرنا ہوئے تے مسیطوں چھپ کے بھی باہر مارتا ہے. ابو جہل نو مردود کیتا، بیت اللہ تعمیر کیتا سی. اللہ نے بیت اللہ چو کڑ کے انہوں باہر ماریا. ہن بریدہ اسلمی آ رہے ہیں، 70 بندے نال لے کے آ رہے ہیں نبی نو گرفتار کرنے واسطے. اودے تک یہ خبر پہنچ گئی سی کہ وہ مکے چوں نکل چکے ہیں تے 100 اونٹ انہاں دی گرفتاری تے جانا ہے. لالچ دے اندر آ رہے ہیں. لیکن جیڑے اندر اللہ نے ایمان رکھیا ہوئے وہ نبی دا چہرہ دیکھ کے نیت بدل لیتا ہے. عمر بھی تے آئے سننا قتل واسطے، لیکن عمر دے دل دے اندر رب نے ایمان رکھیا سی تے او عمر جڑے قتل دی نیت نال آئے تے ساری زندگی نبی دے محافظ بن کے. تے میرے دوستو بنو اسلم دا سردار بریدہ اسلمی 70 جواناں دے نال آیا. قبا تو پیچھے، مدینے تو پیچھے قبا دی بستی ہے، قبا تو پیچھے نے نبی نو گھیر لیا. ایدی نیت سی کہ 100 اونٹ ملنے نے. لیکن میرے دوستو قربان جائیے کہ رب جدو ہدایت دینی ہوئے اللہ دے محبوب پیغمبر دے نال دی گفتگو ہوندی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھیا تیرا نام کی ہے؟ کہندا بریدہ. بریدہ برودت تو ہے. برودت کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈک، برف. یہ دوسری اردو جو برف کہتے ہیں نا، اردو دے اندر برد کہتے ہیں، عربی دے اندر برد کہتے ہیں. پوچھا بریدہ تیرا نام ہے؟ ہاں جی میرا نام بریدہ ہے. فرمایا مانا ٹھنڈک ہے. ابو بکر مبارک ہو گئے، ساڈا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. اللہ دے پاک پیغمبر نے وہ دے نام تو فال کڈی. نام بچیاں دے اچھے رکھیا کرو. تے پٹھے سیدھے نام رکھتے نے پھر کہتے ہیں بچہ روتا چپ ہی نہیں ہوتا. نام کی یہ تو میں کوئی نام ایسا نہ اسلام کے اندر کوئی نام نظر آتا ہے نہ اس نام کا کوئی معنی نظر آتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بچیاں دے نام نبیاں دے نام تے رکھو یا صحابہ دے نام تے رکھو. تے جس نام تے نام رکھا جائے گا نام دے اثر اس بندے دی ذات تے پیدا ہے. نام دا اثر جدو نام پوچھے نا بریدہ، فرمایا بریدہ دا معنی ہے ٹھنڈک. ابو بکر رب نے ساڈا معاملہ ٹھنڈا کر دیا. جڑی ابو جہل اگ لا کے بیٹھا ہے نا مکے دے اندر سارے خلاف، بس یہ بریدہ آ گیا ٹھنڈے نام والا. تے مینوں رب دی رحمت تے یقین ہے کہ رب نے معاملہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. پھر تھوڑی اور گفتگو ہوندی ہے تے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی زبان کے اندر
تاثیر ہی ایسی رکھی سی کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بہت بڑے عالم نے، نبی دے نال گفتگو کردے نے تے پھر چہرہ دیکھدے نے تے چہرہ دیکھ کے عبداللہ بن سلام دی زبان تے جڑا جملہ آیا، جملہ سننا، فرمایا لیسا بوجہ کذاب، لیسا بوجہ کذاب، اے چہرہ جھوٹے دا نہیں ہو سکتا۔ گفتگو کے اندر کتنا اثر ہوئے گا۔ اور آیا کہ بریدہ سلمی سی گرفتار کرنے واسطے انعام کے لالچ کے اندر 100 اونٹ کی دولت واسطے، لیکن میرے رب نے ایمان کی دولت بھیج کے انہوں واپس کر دیا۔ انہیں کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھنے کے بعد انہیں فرمایا کہ میں تمہیں خود مدینے کے اندر اپنے سپورٹی حصار کے اندر میرے 70 نوجوان میرے نال دے ایک تلواراں لے کے تواڈے نال مدینے چ داخل ہون گے تے رب حفاظت کرواندا ہے کہ انج بھی کروا لے، دشمناں کولوں بھی کروا لیندا ہے۔ بریدہ سلمی اپنے 70 بندیاں دے نال مسلمان ہو گئے۔ تھوڑا جہا اگے چلے گئے تے سفر تو واپس آ رہے سن، زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما دوویں اشرا مبشرہ دوویں اشرا مبشرہ نے صحابی رسول دے مسلمان سن۔ انہاں نوں نہیں سی پتا کہ نبی ہجرت کر کے اے ملک شام گئے سن تجارت واسطے، انہاں دی ملاقات ہو گئی۔ حضرت زبیر بن عوام کون نے؟ سیدہ خدیجہ دے بھتیجے نے زبیر، نبی دی پھوپھی صفیہ دے بیٹے نے زبیر، اور اگلا رشتہ بھی دسا صدیق اکبر دے داماد نے زبیر، اور صدیق اکبر دی بیٹی اسما جنہیں اپنا کمر بند پال کے تے بندے سی ٹیفن توشہ دان، اس اسما دے خامد نے زبیر بن عوام۔ سیدہ خدیجہ دے بھتیجے، نبی دی پھوپھی صفیہ دے بیٹے اور سیدنا صدیق اکبر دے داماد سیدہ اسما دے خامد حضرت زبیر بن عوام نے انہاں دا تعارف میں تواڈے سامنے کروایا۔ اور طلحہ بن عبید اللہ کون نے؟ طلحہ بن عبید اللہ بھی نبی دے صحابی نے، میدان احد دے اندر، میدان احد دے اندر نبی دے سامنے جڑے تیراں نوں اج ہتھاں تے روک رہے سن انہاں نوں طلحہ کہندے نے۔ اور اللہ دے نبی نے کی فرمایا سی؟ احد دا ہیرو، یہ ہیرو دا لفظ تے انگریزی دا میں اپنے جملے کہہ کہ مرد میدان احد دا وہ طلحہ ہے۔ احد دا ہیرو اللہ دے نبی نے فرمایا وہ طلحہ ہے، اے حضرت طلحہ نے۔ اور یہ مسلمان کی میں ہوئے سن ہجرت تو پہلے ہو گئے سن، یہ خود کہتے ہیں کہ میں ملک شام گیا تجارت واسطے، میں منڈی دے اندر اپنے کپڑے دے تھان بیچ رہا سی تے میں ویکھیا عیسائیاں دا ایک راہب آواز لاندے منڈی دے اندر، کوئی مکے جو تاجر آیا ہے، میں انہوں ملنا چاہنا ہوں۔ او ہر تاجر نو منڈی دے اندر پوچھتا ہے عیسائی راہب حضرت طلحہ کہتے نے میں کیا میں مکے تو آیا، تے عیسائی راہب کہتا ہے اچھا مینوں دس کہ احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کون ہے؟ کہتا میں ان کا کون ہے؟ شریف آدمی اچھے خاندان دا ہے کہ بڑی اچھی نفاست والا نوجوان ہے، اور کون ہے؟ اتنا تو میں جانتا ہوں۔ انہیں کہا تو اتنا جانتا میں اس کو اگے نہیں جانتا کہ تو واپس جائے گا تے کلمہ پڑھنے دے اندر دیر نہ کری، وہ اللہ دے آخری نبی ہے۔ کہتے اس راہب نے شام دی منڈی دے اندر میں کیا کہ میں واپس آیا نا جدو مکے تے میں اپنے چند دوستوں نے پوچھا کہ یار میرے راہب نے گل دسی ہے
کہ مکے کے اندر احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے نبوت کا اعلان کیتا ہے، کی گل ہے؟ کیا ایجا کہ جو ہویا اس طرح جو راہب نے مجھے شام کے اندر دسیا ہے؟ تے حضرت طلحہ کہتے ہیں میرے بیلیاں نے دسیا کہ ہاں انہوں نے نبوت کا اعلان کیتا ہے اور ابو قحافہ دے بیٹے ابو بکر نے انہوں نے نبی مان لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ طلحہ کہتے ہیں جب مینوں پتہ چلیا نا کہ ابو بکر نے مان لیا ہے اور ابو بکر انہیں جنہاں کا ایک نام سی پورے مکے کے اندر، شرافت کے اندر، دیانت کے اندر، صداقت کے اندر، لوگ بڑی بڑی پنچایتاں لے کے بڑے بڑے فیصلے صدیق اکبر کے کول لیا کے کرواتے سن۔ طلحہ کہتے ہیں جدو میں یہ سنیا کہ ابو بکر نے نبی مان لیا ہے، پھر میں کیا جی ابو بکر نے مان لیا ہے کہ وہ سچے نبی نے۔ ابو بکر ایویں ہر ایک نو نہیں مانتے، جے ابو بکر نے منیا ہے کہ پھر طلحہ نے بھی مان لیا۔ پتہ چلیا کہ حضرت طلحہ دے ایمان کا سبب بھی ابو بکر بنے۔ ایک ایمان لے کے آئے جدو ملاقات ہوئی اور سفر دے اندر کپڑے کے میلے ہو جاتے، کوئی ایسے سواری پہ ہے نہیں سی ڈیمو کے شیشے بند ہون گرد و غبار نہ ہوئے، تے کپڑے حضرت صدیق اکبر دے بھی میلے تے اللہ دے نبی دے بھی میلے۔ تے جناب زبیر بن عوام نے اور حضرت طلحہ نے 2 سوٹ دیتے ہیں کہ تسی ایک کپڑے بدلو، سفید رنگ دے 2 سوٹ دیتے اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے بھی جوڑا پایا تے صدیق اکبر نے بھی جوڑا پایا۔ اور انہوں نے مکے جانا سی، زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ، یہ دونوں ہی عشرہ مبشرہ نے۔ عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابی نے جنہوں نام لے کے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ ویسے سارے صحابی جنتی نے، مطلق نے اللہ نے قرآن نے سارے صحابہ کو جنتی کیا ہے، لیکن ایک 10 وہ نے جنہوں نام لے کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تے آج نبی نے وہ جوڑا پایا ہے جیڑا جوڑا صدیق اکبر کے داماد زبیر بن عوام نے دیتا ہے۔ اور احد کے میدان کے اندر سیدنا زبیر بن عوام کی وہ قربانیاں نے کہ ایک غزوہ خندق کے اندر ایک کافر آیا، انہیں پورا جسم زرہ کے نال لپیٹیا ہے، صرف وہ دی آنکھ نظر آ رہی تھی۔ اللہ نے نبی نے فرمایا ہے کوئی گا تینوں کام پا دے، مجھے پا دے۔ تے زبیر کہتے ہیں میں برچھا لیا تے میں انج تاگ کے ماریا تے باقی جسم تے زرہ سی، آنکھ دے اندر جا کے جو برچھا لگیا نا تے پچھوں نکل گیا۔ تے میں دوڑیا جو برچی کھچی نا نکلی نہیں ہوتے آنکھ دے اندروں، جدو میں وہ کھچ کے پیر رکھ کے زور لا کے کھچیے وہ دا جڑا پھل سی نا اگلا نوک وہ تیری ہو گئی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے مینوں کہا زبیر جیڑی میدان جہاد دے اندر جڑا ہتھیار چلیا ہوئے رب نو بڑا پسند ہے، زبیر کے برچھی مینوں دے دے، کہ اللہ کے نبی نے محبت دے نال وہ برچھی میرے کو لے کے رکھ دے۔ تے اے انہاں دیاں قربانیاں نے جنہاں قربانیاں نو اللہ دے نبی بار بار کہتے سن۔ تے ہجرت دے سفر دے اندر حضرت زبیر نے طلحہ نے جوڑے دیتے نے۔ زبیر دے متعلق بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا ہر نبی دا جنت دے اندر ایک حواری ہوئے گا۔ حواری کہتے نے حمایتی نو، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام دے حواری حمایتی سن، فرمایا جنت دے اندر ہر نبی دا حواری ہوئے گا تے میرا حواری جنت دے اندر زبیر ہوئے گا۔ اور حضرت طلحہ دے متعلق بھی حدیث آتا ہے، آپ نے فرمایا جنہیں احد دا شیر وکنا ہوئے وہ طلحہ کو ویکھے۔ اے نبی نے وہ جانثار نے
جنہوں نے ہر موقع تے مال جان وقت سب کچھ نبی تے قربان کیتا ہے. اسی لیے میں تمہیں ہر جمعے کی گل سنانا کہ یاد رکھنا قرآن سارے کا سارا صحابہ دی عظمت دے نال بھریا ہے. صحابہ نو رب ملیا نبی دے واسطے دے نال. مینوں نبی ملنا ہے صحابہ دے واسطے دے نال اور تانوں نبی ملنے نے صحابہ دے واسطے دے نال. کیونکہ جڑی شے صحابہ دے ذریعے ہو کے آئے گی وہ ساری دی ساری دین ہے. جڑی صحابہ دے واسطے تو نہیں آئے گی وہ دین نہیں ہوئے. جڑے کام اللہ کے نبی نے صحابہ کو کروائے وہ سنت ہے. وہ کی نے آخری گلاں نے میں مکا دینا چاہتی دن چھوٹے ہو گئے. اور جڑے کام نبی نے کیتے خود صحابہ کو نہیں کروائے وہ سنت نہیں. وہ کی سنت نہیں. وہ نبی کی خصوصیت ہے. کی ہے مسئلہ سمجھ لینا بس گل ہو گئی مسئلہ سمجھا دیں. جڑے کام نبی نے خود کیتے صحابہ کو نہیں کروائے وہ نبی دی سنت نہیں خصوصیت ہے. اپنے منہ بولو گے مسئلہ یاد ہو جائے گا. جڑے کام نبی نے خود کیتے صحابہ کو نہیں کرائے وہ نبی دی خصوصیت ہے. وہ سارے واسطے کرنے سنت نہیں. مثلا نبی دین تو اٹھتے سن نماز پڑھا دیتے سن. اے نبی دی خصوصیت ہے. آج کوئی مولوی پڑھائے گا کھچ کے پیچھے رہ جانا کہ جائز نہیں. سنت یہ ہوئی ہے کہ نبی نے صحابہ کو دسیا ہے کہ باوضو مصلی تے کھڑونا. یہ نبی دی خصوصیت ہے سنت نے. تے دین اور سنت مسئلہ وہی بنتا ہے جڑا صحابہ کے ذریعے امت نو ملتا ہے. تے صحابہ کو بغیر امت نو نہ قرآن مل سکتا ہے نہ دین مل سکتا ہے. صحابہ کے ایمان انہاں دی محبت ضروری ہے. آخری گل ہے چھوڑنا نہ صحابہ کا در دوستو او چھوڑنا نہ صحابہ کا در دوستو چھوڑنا نہ صحابہ کا در دوستو ہے صحابہ کا در معتبر دوستو ہے صحابہ کا در معتبر دوستو چھوٹا جن سے صحابہ کا ہے آستان. چھوٹا جن سے صحابہ کا ہے آستان. تلخ ہے ان کے انجام کی داستان. تلخ ہے ان کے انجام کی داستان. جلتی تو زخبانہ ان کا گھر دوستو چھوڑنا نہ صحابہ کا در دوستو ہے صحابہ کا در معتبر دوستو جن کو آقا نے خود اصحابی کہا. اللہ کے نبی نے خود کہا کہ میرے ساتھی ہیں میرے صحابی ہیں. جن کو آقا نے خود اصحابی کہا. جن کو آقا نے خود اصحابی کہا. ان کو کیسے کسی نے شرابی کہا. ان کو کیسے کسی نے شرابی کہا. یہ ہے جنگ بھی کا درد جگر دوستو. یہ ہے جنگ بھی کا درد جگر دوستو چھوڑنا نہ صحابہ کا در دوستو
جو نبوت